أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند سب سے پہلے تمام بادخاران ولایت کو حق کے آج کے دن حق ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ آج ہی تو کاذبین کے مقابلے صادقین کا پتہ چلا۔ اور آج کے دن ہی آیت نے ثابت کیا کہ جو ان کے مقابلے آئے اسی پہ تو لعنت ہوا کرتی ہے۔ ظاہر میں نے موضوع اپنا ہی چلانا ہے جیسا کہ میرے ذمہ لگایا گیا ہے، اور اسی میں ایک دو جملے آج کے بھی بولنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ طٰہٰ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بھائی دیکھو میری طرف، میں ادھر نہیں ادھر نہیں۔ اللہ کے کلیم کی مانگی ہوئی ایک دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، شرح صدر اور ہوتا ہے، شق صدر اور ہوتا ہے۔ نبیوں کے سینے شک نہیں ہوتے، کھولے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا، اور میرا ایک وزیر بھی بنا۔ کس کو؟ من اہلی، میرے اہل بیت سے۔ یعنی نبیوں کے وزیر باہر سے نہیں آتے، اہل بیت سے ہوتے ہیں۔ اور پھر اہل بیت میں بھی بڑی وسعت ہوتی ہے لاہور والوں۔ یار اگر آگے بیٹھنے کو دل ہوتا ہے تو پہلے آیا کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اہل بیت میں سے بھی کون؟ اہل بیت میں کافی رشتے آتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرا وزیر میری اہل بیت میں سے میرے بھائی کو بنا۔ یعنی حجت کا وزیر دور پار کا رشتہ دار نہیں ہوتا، حجت کا بھائی ہوتا ہے۔ اور بنا کس لیے؟ اشدد بہ اذری، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے۔ یہ آیت آپ نے زہیر بھائی سینکڑوں بار کم از کم سنی ہوگی، لیکن آج جو وزیر کا ترجمہ غضنفر آپ کو بتائے گا وہ میرا دعویٰ ہے ممبر سے پہلے کسی نے نہیں بتایا۔ ہاں، پہلا جملہ یہ ذہن میں رکھ لینا، موسیٰ کا بھائی، موسیٰ کا وزیر اور اس کا زور کمر۔ میں چاہتا ہوں سامعین خود پہنچیں۔ موسیٰ کا بھائی، اس کا وزیر اور زور کمر۔ حسین کا زور کمر عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اور آؤ اب جملہ ہے، دل میں یاد ادرکنی کہہ لو ورنہ مشکل ہو جائے گی سنبھالنے میں۔ بڑے بڑے مدعیان علم کو عامر عرفان بھٹی ایک مغالطہ لگا ہوا ہے گلفام حسینی کہ وزیر وزر سے نکلا ہے۔ وزر کے معنی ہے بوجھ، غلط۔ یعنی وہ کہتے ہیں وزیر وہ ہوتا ہے جو بوجھ بٹائے، نہیں، یہ وزر سے نہیں نکلا۔ ٹنکی کی چوٹ پہ سپیکر پہ اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے لغت کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ وزر سے نکلا ہے، وزر سے نہیں، وزر سے۔ سورہ قیامت پڑھنا، قیامت کا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا آج بھاگ کے کہاں جاؤں؟ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جی جی جی، اب میرے ہمارے پلے پڑ گئی ہوگی، پناہ گاہ کو وزیر کہتے ہیں، جو بادشاہ کی رعیت کو پناہ دے سکے وہ وزیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی دیکھو ایسے موقعوں پر بھی مجھے ساجد بیٹے عرفان بھٹی یہ یاد دلانا پڑ جاتا ہے کہ کتنا بڑا جشن ہے آج، اس میں تو چہرے گلاب لگے نا، کہہ دوں
देखो सोचने वाली बात है ना आखिर। देखो मासूम तो कदम भी उठा के यहाँ से वहां रखे मसलियत होती है, अगर इल्लत होती है। दो उसके एक क्यों, इसके दो क्यों? अगर अब्बास का भी एक कुर्ता बनाती, अब्बास कभी सानी अली न बन सकता। जो अली के मुकाबले में कमी रहती थी वो दूसरा कुर्ता सी के बराबर करता। अल्लाह अकबर जी। कुर्ते भी सिए, वसीयत भी की कि अगर मेरे बाद मेरा फदक वापस मिले कभी, एक हिस्सा हसन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा हुसैन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरी दो बेटियों को या जो उस वक्त उनकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरे बेटे अब्बास को। अली के 12 बेटे और भी थे, किसी को बतूर ने अपना बेटा नहीं कहा। अल्लाह और वालों, किसी बे औलाद खातून का किसी को बेटा बनाना समझ में आता है। बेटे हसनैन जैसे हैं। और फिर कहती है मेरा बेटा अब्बास है। कुछ तो नजर आ रहा है बतूल को इसमें। मालूम हुआ अब्बास की हकीकत को समझने के लिए बतूल की बीनाई चाहिए। जिसके पास ये बीनाई ना हो नहीं समझ सकता कि ये कौन है। अच्छा, अब आयत ने क्या बताया था कि जो वजीर होता है वो जोरे, तो अब्बास किसका जोरे कमर हुआ? देखो फजाइल है, मसाइब नहीं, अपने मौजू को मुवस्सक करने के लिए याद दिलाता हूँ। कहा नहीं था हुसैन ने अब्बास के बाद अलान इनका सारा ज़ाहरी, अब मेरी कमर टूट गई। यानी ये फिक्रा बताता है ज़बान वलायत से निकला हुआ कि हुसैन के लिए अब्बास रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। मैं इशारा तो करूंगा, पता नहीं जहीर भाई किसके सर से गुजरेगा, कितने मेरे सामने खरीदार निकलेंगे। तो रीढ़ की हड्डी तो बदन वाले के साथ होती है ना। हुसैन मुबाहरे में रीढ़ की हड्डी के बगैर गया था। एक दूसरी हकीकत की तरफ वजन पर इशारा करे। ये तो सुनते रहते हो ना। जा रसूलुल्लाह है आखिज़न बियदिल हसन व मुहताज़िन बिल हुसैन। हसन को उंगली थमाए हुए, हुसैन को 8 हिजरी में मुबाहला है। 5 साल का है हुसैन। 5 साल का बच्चा नहीं चल सकता। या खरीदार नहीं है मेरे सामने, या फिर सोच के जंगलों में खोए हुए। तेरा 1.5-2 साल वाला चल लेता है, मोहम्मद का 5 साल वाला नहीं चल सकता था। फिर उठाया क्यों? अकेला नहीं था, हकीकत अब्बासी असद।
علامت کاشف کر دے گی میرے انفوان شباب کی. انفوان شباب سمجھتے ہو نا، یعنی بالکل جوانی کا آغاز. یعنی 18 سال بھی اس وقت ابھی میری عمر نہیں تھی، تب کی بات ہے. میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا گلی والے دوستوں، وزر سے وزیر ہے، وزر پناہ گاہ کو کہتے ہیں، وزیر حسین کا ہے. اور حسین جیسے امام کا بھی بابا فرماتا ہے الامام مہیمن اللہ علی الخلائق. امام ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کائنات کی پوری مخلوق کو پناہ میں لے کے رکھے. مجھے دہرانا پڑ گیا ہے جو کل رات میں نے کہا تھا کہ جن میدوں کو علی ہضم نہیں ہوتا عباس کیسے برداشت ہوگا. یہ اور بات ہے کہ مجھے تو کائنات عالم میں ایک عالم بھی ایسا نہیں ملا جو علی کا بیٹا تو دور کی بات ہے، علی کا گھوڑا ہی سمجھ کے دکھا دے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ آخر ابو ذر کوئی وجہ تو تھی، گھوڑا علی کا ہے، 5 اداؤں کی قرآن قسمیں کھا رہا ہے. تھوڑا سن لیا کرو مگر سترا، جاگ کے، خرید کے. تکنے کو اشارہ کر دیا کرو. شاعر نجف نے اپنی جوتی کے صدقے غزن پر کو یہ ہنر بخشا ہے کہ سمندر کو قطرہ اور قطرے کو سمندر کر سکتا ہوں. ایسے سمیٹوں گا کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا. میری طرف سر اٹھانا. کیا کہہ رہا تھا؟
جا رہا ہوں لائبریری میں، بس ایک کتاب اٹھائی، اسے کھولا، واقعہ سامنے آ گیا۔ شیخ کاظم عذری رحمت اللہ علیہ قصیدہ لکھ رہے تھے عباس کی شان کا، ایک مصرع ٹپک پڑا نو کے قلم سے، یومن ابو الفضل استجار بہ الہدا۔ ابو الفضل تو وہ ہے کہ ایک دن اس سے امامت نے پناہ لی۔ یہ مالا تھوڑا ڈھیلا لگ رہا ہے۔ یومن ابو الفضل استجارہ بہ الہدا، امامت نے جس سے پناہ لی۔ یہ غلام صاحب نے لکھ کے کانپ گئے ہیں، کہیں میں نے غلط تو نہیں لکھ دیا۔ کائنات جس کی پناہ میں ہے وہ پناہ کیسے لے عباس کی، یہ سوچ کے قلم رکھ دیا۔ ایک مصرع تھا نا، شعر ادھورا چھوڑ دیا۔ سوئے خواب میں کربلا والا آ گیا، قاضری تو نے شعر ادھورا کیوں چھوڑا؟ مالا میں نے اس لیے چھوڑا کہ کہیں گستاخ نہ ہو جاؤ۔ فرمایا صحیح لکھا تھا، میں نے عباس کی پناہ لی تھی۔ خریداروں سے خطاب ہے میرا یا بیماروں سے؟ میں نے پناہ لی تھی، آگے میرا کہا ہوا مصرع لکھ۔ تو نے لکھا یوم ابو الفضل استجارہ بہ الہدا، آگے میری طرف سے لکھو۔ والشمس من قدر الحجاج لسامها، جس دن اتنی گرد اٹھی ہوئی تھی کہ سورج نے غبار کا نقاب اوڑھ لیا تھا، اس دن میں نے عباس کی پناہ لی۔ میرے دن میں موضوع لگاؤ گے تو پھر مجھے باتیں تو ایسی ہی آتی ہیں۔ اب ذرا گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا ضرور، کائنات جس کی پناہ میں ہے وہ عباس سے پناہ لے سکتا ہے؟ تجھے یا ابو الفضل ادرکنی کہتے ہوئے بات آتی ہے؟ چھوڑ دوں اللہ جانے کیا تھا۔ اچھا دیکھیں، اور کسی طرح دہید بھائی عمر بیٹے کسی کو عرفان پٹی اگر اس طرح سمجھ نہ بھی آئے ساجد بیٹے تو یوں سمجھ لے، رسول کیوں لے گیا تھا بطول کو مباہلہ میں؟ اللہ کی قسم دنیا نے صرف لفظ مباہلہ کو بھی سوچ لیا ہوتا نا تو پتہ نہیں غلام سے نے کیا ہوتا۔ میم بے الف ہے لام الف پھر ہے، میم بے الف ہے لام پھر ہے، یعنی مبا یہ تین حرف، حلا یہ تین حرف، دو ہے کے درمیان الف لام چھپا ہوا ہے،
میم محمد کی نشانی بتا رہی ہے، بے بطول کی۔ میم حقیقت محمدیہ کا اشارہ، بے بطول کا، الف اللہ کی، یعنی اللہ بھی پہلی جوڑی کے ساتھ شامل ہے۔ جی اب دو دفعہ کاشف کرتے جی ہے کیوں آئی ہے؟ یہ ہے وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں آتی ہے، یعنی بس فرق اتنا ہے، ایک الہ کی ہے ایک اللہ کی ہے، یعنی دونوں کوئی برابر کے بھی یہاں جا رہے ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، ایک ہے حسن کا اشارہ کر رہی ہے، ایک حسین کا، اور درمیان میں لام حرف ولایت ہے۔ جی 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 اچھا، اب رسول نے یہ فرمایا تھا، اچھا جس ترتیب سے آیت آئی تھی نا اسی ترتیب سے گئے تھے، اسی ترتیب سے بیٹھے۔ آیت کیا تھی؟ ابنا امنا، بیٹے ہمارے، ہم بیٹے ہم۔ آگے حسین کو حسن کو بٹھایا، پھر رسول بیٹھے، وَنِسَاءَنَا، پھر بطول سے کہا میری پشت پہ ماتھا رکھ کے بیٹھ۔ پھر آگے کیا رہا؟ وَأَنفُسَنَا، علی سے کہا بطول کے پیچھے بیٹھ، چلایا بھی پیچھے بٹھایا بھی پیچھے۔ بس تیری میری عورتوں میں اور اس مخدرہ میں یہی تو فرق ہے، ہماری عورت بغیر عذر شرعی کے ہمارے آگے آ جائے تو فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور یہ علی جیسے شوہر کے آگے چلے تو آیت نازل ہوتی ہے۔ تھک گئے تو کافی ہے۔ اچھا پھر رسول پیچھے مڑے دے بھائی قاضی صاحب، اور کہا بیٹی سے اذا دعوت فامنوا، میں دعا مانگوں گا آمین کہنا۔ جس کے منہ میں ما ینطق عن الہوا کی زبان ہے، جس کے لعاب دہن میں مشیت گھلی ہوئی ہے، وہ بطول سے کہہ رہا ہے آمین کہنا۔ یہاں مصطفیٰ کو اس کی آمین چاہیے۔ کوئی دعا بھی ہے بطول کی، اس کی دعا کا نام ہے عباس۔
راضی؟ علماء والا تم سے راضی ہو، اور یہ راضی ہو گیا نا. اور تو مجھے پتا نہیں کہ علم میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں تیری بخشش پکی ہو جائے گی. جی اب دیکھ ہیں بڑے چوم رہے ہیں ہاتھ. تعظیم ہے نا بھیا، کیوں میرے بچوں؟ تعظیم ہے نا. تو میں نے یہی تو کہا تھا بڑوں سے سیکھی. حقیقت قاہرہ کی طرح ایک چیز سامنے آ گئی، سنا دو. یہ جو ہم اچھا ہاں ایک بات نصیحت اور وصیت کے طور پر بھی سن لو. تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں، حقیر سا وکیل ہوں مذہب اہل بیت کا. علم کی تعظیم تم کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گلی میں علم پاک کا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے. بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے، سائے پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں. سائے کا پاؤں بھی سائے والے پر ہوتا ہے. یہ 14 اللہ کا سایہ ہے. بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں. پتہ ہے میں نے علم کی تعظیم ظہیر بھائی کس سے سیکھی؟ اگر چند منٹ طبیعت ساتھ دے سکتے، جو چند منٹ لگ جائیں گے. اچھا یزید کا دربار، آل محمد کے قیدی بھی پہنچے، یزیدی لشکر کے ملون بھی پہنچے، رپورٹیں پیش ہوئی، سر پیش ہوئے. یزید نے 4 سر روک لیے. مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں، باقی اٹھا لو. ایک سلطان کربلا کا سر، ایک جس کے علم بناتے ہو، ایک جو شبیہ پیغمبر تھا، ایک جو حسن کی یادگار تھا. دیکھتے دیکھتے نا عباس کے سر پہ نگاہ پڑی یزید کی، بلا تشبیہ کہتے حضر راس من، یہ کس کا سر ہے؟ اور ذہن میں رہے یزید جیسا دشمن. میرا خیال ہے طبیعت نہیں تمہاری. کس کا سر ہے؟ راس العباس ابن علی. اچھا حامل اللواء نظام، جو بنی ہاشم کا علم اٹھانے والا، اس کا ہے یہ. این لواء، اس کا علم کہاں ہے؟ سر اٹھانا. ہاں میں مزاجوں کے ساتھ چلتا ہوں، طلب کے مطابق رسد دیتا ہوں. جی اور مجلس کے بعد جا کے گھر میں حساب بھی کیا کرو کہ اس وقت میں نے کتنے جواہر، کتنے موتی تمہاری جھولی میں ڈالے. علم لاؤ. علم آیا، کانا مخرما ممزقا من ضرب السیوف وطان الرما الا مقبضہ. دیکھا کٹھا پھٹا ہے، کہیں تلوار، کہیں نیزے، کہیں تیر علم میں، لیکن جو ہاتھ پکڑنے والی جگہ اسے مقبض کہتے ہیں عربی میں، وہ بالکل چمکتا ہوا، اتنا شفاف کہ خراش بھی نہیں اس پہ. جی اعلیٰ والا ذہن میں رکھنا. کاشیوگردیسی کا ذنفر جو پڑھتا ہے نا، بطول کی عزت کی قسم، وہ کسی نہ کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھتا ہے، سن کے بھی نہیں پڑھتا. سر اٹھانا. اپنے جو سامنے کھڑے تھے نا لشکری، ان سے کہتا ہے ویحکم، اور تباہ ہو جاؤ، کیف استطاعتم ان تنتصروا وهذا الفارس المغوار فیہم. اور برباد ہو جاؤ جس لشکر میں اس جیسا لشکر پیس دینے والا شاہ سوار تھا، تم نے فتح کیسے پائی؟
تم نے ان پر فتح کیسے پائی؟ اب سب سے پہلے شمر حرامی بولا، کچھ یزید کی خوشامد، کچھ اپنی طرف سے بناوٹ، کہتے حاصرناہم وآتیناہم کحلبۃ شاۃ، اس بعد ہم نے محاصرہ کیا سپاہی حسینی کا، جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر میں ہم نے حسین کا لشکر مار ڈالا۔ یزید نے نگاہ موڑی، شبس من ربی کی طرف دیکھا، بات بولو، تو بول، تو کیا کہتا ہے؟ کہتے کانو جالسین مانی صاحم فی خیامہم فاثرناہم وآتیناہم کاکلۃ عاقل، یہ اپنے اپنے خیموں میں بنی ہاشم بیٹھے تھے، ہم نے انہیں للکارا، یہ باہر نکلے، جتنی دیر میں ایک روٹی کھائی جاتی ہے اتنی دیر میں ہم نے مار ڈالا۔ اگر اب تم تھک گئے ہو، میں ساجد بیٹے یہی کہنے والا تھا کہ جسے یہ معلوم ہے وہ بے شک منہ دوسری طرف کر لے، جو سن بھی مجھ سے رہا ہے تو قیمت تو پھر میری دینی پڑے گی نا۔ اور زباں کے ساتھ دل بولو، زباں کے ساتھ دل بولو، سب بولو مل کے بولو، علی لال کلندر۔ سر اٹھانا، پھر اس نے بجار بن بحر ملعون کی طرف دیکھا،
مجھے گلی والوں کو زیادہ احساس ہو رہا ہے، تم تو بیٹھے ہو بیچارے کھڑے ہیں۔ اب تک بنی ہاشم کی بات تھی، ابھی کمرے بنی ہاشم رہتا ہے۔ کہتا ہے حاضر فارس الذی راسہ بین یدیک کان فیہم، اور یہ شاہ سوار جس کا سر تیرے سامنے تخت میں پڑا ہے یہ بھی ان میں تھا۔ اب مجھ سے سن، اذا حمل علی المیمنۃ فرقہم تفریقا، جیسے بکھرے ہوئے بادل کے ٹکڑے اڑتے ہیں، میمنہ پہ حملہ کر کے عباس نے ایسے اڑایا۔ وَإِذَا حَمَلَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ مَضَّقَهُمْ تَمْزِيقًا، جب میسرہ پہ حملہ کیا لگتا تھا پرانے کپڑوں کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ میں خریدار کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ میمنہ کو بکھرے ہوئے بادل کے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، یوں بکھیرا۔ میسرہ کو پرانی دھجیوں کی طرح لیر کیا۔ وَحَمَلَ عَلَى الْقَلْبِ، پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ دیکھو قلب توحید کا بیٹا لڑ رہا ہے، جاگ۔ جو پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لاہور والوں، معانی الاخبار، معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ معانی الاخبار شیخ صدوق مقصروں پر بھی حجت ہے، اس میں انہوں نے تیرے مولا شاہ نجف کا فرمان لکھا ہے، علی کہتے ہیں انا قلب اللہ، میں بے دل کا دل ہوں۔ حصے ہوتے ہیں لشکر کے، مقدمہ جو آگے چلتا ہے، ہرا بردستے، ساقہ یہ سب سے پیچھے چلتا ہے، دائیں طرف جو لشکر ہوتا ہے میمنہ، جو بائیں طرف ہوتا ہے میسرہ، درمیان میں قلب۔ میمنہ میسرہ کا اللہ والوں سن لیا نا؟ ربیع بن زیاد اطفانی کہہ رہا ہے، یزیدی لشکر کا امیر کہہ رہا ہے، سالار کہہ رہا ہے۔ میمنہ کا حال یہ کیا، میسرہ کا یہ کیا۔ وَحَمَلَ عَلَى الْقَلْبِ خَلَطَ أَوَّلَهُ بِآخِرِهِ، علی کے بیٹے نے جب قلب لشکر پہ حملہ کیا نا، یزید پہلی صفوں کو اٹھا کے آخر پہ مارا۔ سمجھ آتی نہیں؟ اب لفظ یہی بھائی یہ ہے، عرفان بھٹی دشمن کا جرنیل، حسینی جرنیل کی شجاعت بتا رہا ہے، کہتے یزید واللہ اللہ کی قسم لو لم ینزل، میں اس لیے اب رک کے پڑھ رہا ہوں، مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا، لو لم ینزل القضاء من رب السماء لما ابقى منا واحدا، اللہ کی قسم اگر آسمانوں کے رب کی قضاء و قدر کا فیصلہ نہ ہوتا، عباس ہم میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھتا۔
میں سے لبا ابقا منا واحدن، ہم میں سے ایک بھی باقی واپس نہ لوٹتا۔ یہ تو قضائے الہی کا فیصلہ تھا کہ ہم تجھے ہار سنا رہے ہیں۔ یزید جیسے ملعون نے بھی باقیوں سے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اسے انعام دیا۔ ان کے فضائل تو دشمن بھی پڑھے تو انعام مل جاتا۔ یار میں کیا گیا، اور یہ علی کے بیٹوں، علی اور اولاد علی، یہ جو خاندان ہے یہ کرشمہ انہی کے پاس ہے۔ یہ دشمنوں سے پڑھوا لیتے ہیں اپنے فضائل۔ اچھا ٹھہرو، کبھی مارے جانے والا مارنے والے کی تعریف کرتا ہے بھلا؟ بولو، نہیں کرتا نا؟ عمر بن عبد ود کی بہن علی نے 2 ٹکڑے کر کے اسے رکھا ہوا تھا، بھائی کی لاش پہ آئی، اب بظاہر مرثیہ پڑھ رہی ہے، قصیدہ علی کا ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے قتل علی عمرا۔ میرے خیال آپ تھک گئے ہو، بس اپنے ٹائم میں چھوڑ رہا ہوں میں۔ قتل علی عمر، علی نے عمر کو قتل کر دیا۔ قسم علی زہرن، علی نے کمریں توڑ دی۔ صار علی سکرن، علی تو موت کا عقاب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب لفظ جو میں نے بات شروع کی تھی کہ تعظیم اس خاندان کے بڑوں سے سیکھی میں نے، یہ بات ہوئی یہ علم کے پھریرے میں ہاتھ۔ لما سمعت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ مدح اخیہا من العاداء قامت